ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر نظر ڈالو. ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر نظر ڈالو. نمرود کے سامنے کھڑے اور حجت ہو رہی ہے, بحث ہو رہی ہے. الم تر الی الذی حاج, غور کرو کیا نقشہ کھینچا ہے قرآن نے. اے ابراہیم, کیا اس کو نہیں دیکھا جو آپ سے بحث کر رہا تھا اللہ کے سلسلے میں؟ نمرود. اور نمرود کون ہے؟ کون ہے؟ پوری دنیا پر حکومت کرنے والا. دو کافر پوری دنیا پر حکومت کیے ہیں, دو مسلمانوں نے بھی پوری دنیا پر حکومت کی ہے. پوری دنیا پر ایک سلیمان علیہ السلام نے اور ایک ذوالقرنین, یہ دو نکلے ہیں مسلمانوں میں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے. اور دو کافر بھی تھے جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے, ایک نمرود اور ایک بخت نصر. ایک کا نام ہے بخت نصر. یہ دو کافر بھی ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے. ابراہیم علیہ السلام کس کے سامنے کھڑے ہیں؟ نمرود کے سامنے. اب ذرا ہستی دیکھیے, نمرود کون ہے؟ پوری دنیا کا بادشاہ. ارے کوئی گاؤں کا سرپنچ نہیں ہے. نمرود کسی گاؤں کا سرپنچ نہیں, مکھیا نہیں, ایم ایل اے نہیں, ایم پی نہیں, ڈی ایم نہیں, مجسٹریٹ نہیں, چیف منسٹر بھی نہیں, اور کسی ملک کا بادشاہ بھی نہیں, بلکہ پوری دنیا پر حکومت کرنے والا کون؟ نمرود. اور ابراہیم علیہ السلام اس کے سامنے. دیکھ رہے ہیں توحید انسان کے اندر یہ بہادری اور یہ جرأت پیدا کر دیتی ہے. ابراہیم علیہ السلام اس سے کہہ رہے ہیں, نمرود ان کے سامنے. ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا ربی الذی یحیی و یمیت, میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے. تو نمرود نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ انا اوحی و امید, میں بھی تو زندگی دیتا ہوں اور میں بھی تو موت دیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیسے؟ موٹی عقل تھی. اس نے کیا کیا؟ جس کو پھانسی کی قتل کی سزا تھی, جیل میں جو بند تھا, جس کو 2-4 دن میں قتل کیا جانا تھا, اس نے اس سزا یافتہ کو چھوڑا, نکالا قید خانے سے اور چھوڑ دیا. کہا دیکھو جس کو موت کی سزا تھی میں نے اس کو چھوڑ دیا, اور ایک بے قصور, ایک بے گناہ آدمی کو لایا, پکڑا اور اس کو قتل کر دیا. اور ابراہیم سے کہا دیکھو میں نے ایک آدمی کو قتل کر دیا, میں بھی جس کو چاہوں مار سکتا ہوں اور جس کو چاہوں زندگی دے سکتا ہوں. انا اوحی و امید, میں بھی زندگی دیتا ہوں اور میں بھی موت دیتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے اس کی موٹی کھوپڑی ہے, یہ ایسے نہیں سمجھے گا. تو فوراً ابراہیم علیہ السلام نے فوراً کیا کہا؟ نہیں, اے نمرود, میرا رب وہ ہے, میرا اللہ تو وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے, پورب سے سورج کو نکالتا ہے اور پشچم میں ڈبوتا ہے, مغرب میں ڈبوتا ہے. اگر تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے, تو اپنے آپ کو خدا کہتا ہے, تو اپنے آپ کو اللہ کہلواتا ہے, تو اپنے آپ کو مالک الملک سمجھتا ہے, تو اس کا الٹا کر کے دکھا. میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں ڈبوتا ہے. تو مغرب سے نکال کر مشرق میں ڈبو دے, میں تجھے خدا مان لوں گا. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ, اتنا کہنا تھا کہ اس نمرود کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. ابراہیم نے ہم سے کس چیز کا مطالبہ کر لیا؟ یاد رکھیے, ابراہیم علیہ السلام کسی گاؤں کے سرپنچ, کسی گاؤں کے مکھیا کا مقابلہ نہیں کر رہے ہیں, بلکہ اکیلے تنے تنا پوری دنیا کے بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو للکار رہے ہیں. یہ توحید کی طاقت ہوتی ہے, یہ توحید ہمت پیدا کرتی ہے. آپ اپنے باپ کے سامنے توحید زندہ نہیں کر سکتے ہو, آپ اپنی بیوی کے ساتھ توحید زندہ نہیں کر سکتے ہو, آپ اپنے گھر میں توحید کا اعلان نہیں کر سکتے ہو. ہمیں
یہ چیز پسند تو آ رہی ہے، لیکن اگر آج میں نے ایک اللہ کی سے مانگنا شروع کر دیا تو ہماری بہن کی شادی کیسے ہوگی، ہمارے بچوں کی شادی کیسے ہوگی، ہمارے گاؤں کے لوگ ہمیں پنچایت سے باہر کر دیں گے۔ اگر ہم نے مذہب بدل دیا، مسلک بدل دیا، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے اور ایک اللہ سے مانگنے والے اگر بن گئے تو ہماری بیٹی اور ہماری بہنوں کی شادیوں کا کیا ہوگا؟ آج اس شرم کی وجہ سے ہم صحیح چیز قبول نہیں کر پاتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کسی معمولی آدمی کا مقابلہ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ پوری دنیا کے بادشاہ کے سامنے اکیلے کھڑے ہیں۔ نمرود نے آگ کی تیاری کی اور آگ میں ڈالا جا رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کو، چرخی ڈال دی گئی، جھولے پہ لٹکا دیا گیا، آگ میں ڈالا جا رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا ہے، یہ مصیبت ابراہیم علیہ السلام کی اوپر آتی ہے۔ اس مصیبت میں بھی ابراہیم علیہ السلام اللہ کو پکارتے ہیں، اس مصیبت میں بھی ابراہیم علیہ السلام اللہ کو پکارتے ہیں۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ یہ نمرود مجھے آگ میں ڈال رہا ہے، اگر میں سچا ہوں، اگر میں برحق ہوں، تیرے راہ میں اگر میں صحیح طور پر لڑ رہا ہوں تو اے اللہ تو میری حفاظت فرما۔ اوپر سے حکم ہوتا ہے، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا میرے بندے ابراہیم پر۔ کس کو پکارا؟ اللہ کو۔ ابراہیم اللہ کو پکار رہے ہیں، نوح اللہ کو پکار رہے ہیں، آدم اللہ کو پکار رہے ہیں، زکریا یحییٰ اللہ کو پکار رہے ہیں، یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف، یعقوب کے اور دوسرے بیٹوں نے مل کر یوسف کو کنویں میں پھینک دیا، اور کئی سال تک یوسف علیہ السلام کا پتہ نہیں چلا۔ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے اتنی دعائیں مانگے کہ مانگتے مانگتے ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ لیکن کس کو پکار رہے ہیں؟ اللہ کو پکار رہے ہیں۔ آؤ تمہیں ایک ایسا نقشہ دکھاؤں، جناب محمد حضرت یونس علیہ السلام کا منظر بھی دیکھو، ایوب علیہ السلام کا منظر دیکھو، بیماری ہے، پورے جسم میں کیڑے پڑ گئے، نبی ہیں اور پورے جسم میں کیڑے پڑ گئے، جسم سڑ گیا، کیڑے ان کا گوشت کھا رہے ہیں۔ ارے آپ لوگوں کے پائی پھوڑا ہو جاتا ہے، کبھی زخم ہو جاتا ہے اور زخم پہ کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ آج کل تو میڈیکل سائنس بہت ترقی کر چکی ہے، ڈیٹول وغیرہ سے صاف کر لیا گیا، آج کل تو کیڑوں کو مارنے کی دوائیں، اینٹی بائیوٹک دوائیں بھی آ گئی ہیں۔ ایوب علیہ السلام کے پورے جسم میں کیڑے، اس بیماری سے شفا یابی کی دعا، اللہ اوفو، نبی ہیں، پریشانی آ رہی ہے، نبی اپنی پریشانی دور نہیں کر پا رہا ہے، اللہ کو پکار رہا ہے۔ ایوب علیہ السلام بھی اپنی پریشانی کے لیے اللہ کو پکار رہے ہیں۔ یونس علیہ السلام سمندر کا سفر کر رہے ہیں، اللہ نے حکم نہیں دیا تھا، اللہ نے کہا تھا بستی چھوڑ کے مت جاؤ، نہیں اس بستی کے لوگ ایمان نہیں لا رہے، ہم دوسری بستی میں جا کے تبلیغ کریں گے لیکن دوسری بستی میں۔ اللہ نے کہا نہیں اسی بستی میں رہو، نہیں مانے۔ یونس علیہ السلام دوسری بستی میں جانے کے لیے سمندر کا سفر کر رہے ہیں، کشتی ہچکولے لینے لگی، آندھی آ گئی، طوفان آ گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کرو، اس آندھی اور طوفان کے موقع پر ناؤ چلانے والا کہنے لگا اللہ کا کوئی نافرمان بندہ اس کشتی میں بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا پھر کیا کیا جائے؟ کہا کیسے پتا چلے؟ کہا جو اللہ کی نافرمانی کر کے آیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس سمندر میں کود جائے تاکہ پوری کی پوری کشتی میں اور لوگ نہ مارے جائیں۔ کون بتائے کہ میں نافرمانی کر کے آ رہا ہوں؟ پرچیاں ڈالی گئیں، قرآن دازی ہوتی ہے، جب قرآن دازی کی نوبت آئی اور پرچیاں پھینکی جاتی ہیں زمین کشتی پر، اور یونس علیہ السلام سے کہا جاتا ہے اے یونس تم اٹھاؤ، تو
तुम अल्लाह के नबी हो, तुम नेक बंदे हो, तुम ही पर्ची उठाओ, देखे किसका नाम निकलता है। कुरान दाजी होती है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम एक पर्ची उठाते हैं, 50 लोगों में जब पर्चियां डाली जाती हैं और यूनुस अलैहिस्सलाम पर्ची उठाते हैं, तो यूनुस अलैहिस्सलाम को क्या मालूम था कि इस पर्ची में मेरा ही नाम निकलेगा। जैसे ही पर्ची खोली जाती है, यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आता है। अल्लाह ने ये जाहिर कर दिया है, यही है जो मेरे हुक्म के बगैर कश्ती में बैठा हुआ है। सारे के सारे लोगों ने मिलकर यूनुस अलैहिस्सलाम को समंदर में फेंक दिया। इधर समंदर में फेंका, कुरान क्या कहता है, फल्तक़महुल हूत, उधर मछली ने उनको अपने पेट में निगल लिया। बड़ी मछली। जो लोग समंदर का सफर करते हैं, हवाई पानी के जहाज वगैरह से गए होंगे हज करने, पुराने जमाने के लोग, उनको मालूम होगा समंदर में कितनी कितनी बड़ी मछलियां होती हैं, पूरे पूरे जहाज को भी पलट देती हैं, इतनी बड़ी बड़ी मछलियां। मेरे भाइयों, एक मछली ने यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में है। 3 दिन 3 रात यूनुस मछली के पेट में रहे। यूनुस अलैहिस्सलाम के ऊपर मुसीबत आई। नबी है और मुसीबत, अपनी मुसीबत खुद दूर नहीं कर पा रहे हैं। अपनी मुसीबत को दूर करने के लिए अल्लाह को पुकार रहे हैं और क्या दुआ कर रहे हैं, कुरान पढ़िए। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला, नहीं है कोई माबूद सिवाय तेरे, सुब्हानका, तेरी जात पाक है, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, बेशक मैं ही जालिमों में से हूँ, यानी तेरी नाफरमानी की है। ऐ अल्लाह, मैंने तेरा हुक्म नहीं माना, बेशक मैं ही जालिमों में से हूँ। ये दुआ पड़ी, तब अल्लाह ताला ने उनको मछली के पेट से निकाला और मछली ने उनको खुशकी में जाकर अपने पेट से बाहर निकाल कर उगल दिया। तो मेरे भाइयों, गौर करो और गौर करो मेरे प्यारे साथियों, यूनुस पर मुसीबत आई तो यूनुस ने किसको पुकारा? ये तौहीद का मिशन है। गैर, आज इस जयनगर के अंदर जितने भी लोग मौजूद हैं, इस पैगाम को सुने। इतने बड़े बड़े नबी, इतने बड़े बड़े पैगंबर मुसीबतें खुद दूर नहीं कर पा रहे हैं, अल्लाह से शिकायत कर रहे हैं और अल्लाह इनकी मुसीबतों को दूर कर रहा है। नबियों की जिंदगी ये बतला रही है कि पैगंबरों ने भी अल्लाह ही को पुकारा।